मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा सबक नंबर 3, ट्रक किसने निकाला, इसकी एक्सरसाइज जो है वो अभी तक हमने सॉल्व नहीं की, लिहाजा आज हम सबसे पहले उससे सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग अपनी उर्दू ए की बुक खोलें, ठीक है। पेज नंबर 15 ओपन करें जी। तो पेज नंबर 15 पर देखें, दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले है साबके। साबके क्या होते हैं? साबके बेटा होता है, साबके का मतलब होता है पहले आने वाला। साबके का मतलब होता है पहले आने वाला, ठीक है। किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर आप एक और लफ्ज़ ऐड कर देते हैं तो उसका कोई मायनी बन जाता है, उसके साथ मिल के वो 2 लफ्ज़ बन जाते हैं, मायनी बन जाता है उसका, तो वो उसे साबका कहते हैं, ठीक है। साबका ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले आते हैं, ठीक है। अब किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ लगा देते हैं तो वो उसका साबका बन जाता है। साबका मतलब पहला, साबका पहला। तो इसके मायने में तब्दीली पैदा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा लफ्ज़ जो ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ जो लफ्ज़ से पहले आते हैं और इसके मायने में जो है ना उसकी वजह से तब्दीली हो जाती है, उसके मायने बदल जाते हैं, तो ये साबका कहलाते हैं। मसलन खुशबू, खुशबू। अब अगर आप ये देखें, एक वर्ड है खुश और एक है बू। अब इसमें खुश जो है वो क्या है? साबका, यानी पहले लगाया गया। बू है अगर तो खुशबू लगा के उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखेंगे, दिए गए साबके से 5 अल्फाज बनाकर दायरों में लिखें। अब ये बा लिखा गया है, बा है साबका, ठीक है। इसके साथ आपने 5 अल्फाज और मिलाने हैं, ठीक है। साबका यहाँ पे हमारे पास दिया गया बा, तो बा सबसे पहले हर एक के साथ आपने बा लगाना है और आगे एक एक लफ्ज़ लगा के आपने एक लफ्ज़ नया लफ्ज़ बना लेना, ठीक है। जैसे बा अदब, बा अदब, बा हिम्मत, बा हिम्मत, बा किरदार, बा किरदार, बा मायने, बा वकार, ठीक है। बा अदब, अदब वाला, बा हिम्मत, हिम्मत वाला जिसमें हिम्मत हो, बा किरदार, अच्छे किरदार वाला, बा मायनी जिसके मायनी हो, और बा वकार जिसकी इज़्ज़त हो, ठीक हो गया। तो ये बा जो है ये हमारे पास साबका है, इसको हम पहले लगाएंगे और फिर इनके साथ एक एक नया वर्ड लगा के तो हमारे पास नए अल्फाज बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि अराब बदलने से मायने की तब्दीली। जब आप किसी वर्ड पर अराब लगाते हैं, ठीक है, तो उसका मायने जो है वो बदल जाते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके अराब बदलने से उनके मायने बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे पुल, पुल के ऊपर अगर पेश है तो पुल का मायने है पानी पर से गुज़रने का रास्ता, ठीक है। पुल के अगर पुल पर देखें ना पेश है ना, तो इसके मायने होंगे पानी पर से गुज़रने का रास्ता। जबकि अब पुल के ऊपर पेश थी, पेश को हटा के अब ज़बर कर देते हैं पल, तो पल का मतलब है लम्हा, पलक झपकने तक का वक्फ़ा, ठीक है। एक लम्हा पल, ठीक हो गया। वर्ड देखने में दोनों सेम है, सिर्फ उस पर जो अराब है उसको चेंज किया गया है, तो उसके मायने टोटली तब्दील हो गए हैं, ठीक है। अब नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाकर मफ़हूम बयान करें। अब सबसे पहले पर, पे पर ज़बर है पर, तो किताब मेज़ पर रखी है या पड़ी है। अब पे के ऊपर अब पहले ज़बर थी, अब पे हमने पेश लगा दिया तो पुर बन गया, ठीक है। पुर होता है किसी चीज़ को फिल करना, तो मैंने सारी खाली जगह पुर करनी है या कर ली है। उसके बाद है कल, काफ पर ज़बर है कल, मैं कल रोज़ा रखूँगी, मैं कल जाऊँगा, ठीक है, यानी आने वाला कल। और अगर कल पर ज़बर हटाकर तो उस पर पेश लगा दी जाए तो बन जाता है कुल, यानी टोटल। तो मेरे पास कुल 10 रुपये हैं, यानी टोटल आपने बताना, ठीक है। उसके बाद इल्म, आइन के नीचे ज़ेर है, तो ये इल्म जो हम इल्म हासिल करते हैं, ठीक है। इल्म हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उसके बाद है अब देखें, देखने में वही है मगर ये ज़ेर के बजाय अब हमने ज़बर लगा दिया, अलम बन गया, ठीक है। अलम अब बन गया। तो पाकिस्तानी अलम में 2 रंग होते हैं, अलम होता है झंडा, ठीक है। अब समझ आ गया इनकी, ये सब सिर्फ ज़बर और पेश जो है ना इनको बदलने से इनके टोटली मायने जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसे आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 16 पर देखें, दिया गया है गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती।
ٹھیک ہے، فقرے جو ہیں وہ غلط دیے ہوتے ہیں یا تو ان کو آپ نے درست کرنا ہے. جیسے جملے لکھتے ہوئے ان کی درستی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. درج میں کچھ اہم نکات دیے جا رہے ہیں، جیسے اب جملوں میں املا کی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، جب آپ نے جملہ لکھنا تو اس میں آپ نے املا کی غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے. اس کے بعد مذکر مؤنث اور واحد جمع کا استعمال صحیح ہو. اگر چیز مذکر ہے تو وہ اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جملہ جو ہے نا وہ مذکر میں لانا ہے، اور اگر وہ مؤنث اس میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس جملے کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد واحد جمع کا بھی اس میں صحیح سے استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ہے ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی کے دو الفاظ استعمال کرنے کی غلطی نہ کریں. جیسے علی اتوار کے دن کرکٹ کھیلتا ہے. اتوار بھی دن ہے اور دن بھی آپ نے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی کہ اس میں دونوں یہ چیزیں لکھ دے، کہ آپ نے ایک ہی معنی ہو دونوں کا اور آپ نے ان دونوں کو استعمال کر لیا ہو. یہ لفظ کی درستی میں خاص خیال رکھنا. اس کے بعد نے کا غلط استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، جیسے اخبار آ گئی غلط ہے، جبکہ اخبار آ گیا درست جملہ ہے. ٹھیک ہے، اب نیچے دیے گئے ہیں کہ دیے گئے غلط فقرات کو درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. میں نے خواب دیکھی. ٹھیک ہے، میں نے خواب دیکھی، تو یہاں پہ یہ مذکر کی سینس دے رہا ہے دیکھی، بلکہ یہاں پہ اب ہم نے اس کو مذکر میں چینج، میں نے خواب دیکھی جو ہے یہ مونس کی سینس دے رہا ہے، ہم نے اس کو مذکر میں چینج کرنا ہے کہ میں نے خواب دیکھا. اس کے بعد ہے السلام علیکم. یہاں پر املا کی غلطی ہے، السلام علیکم میں واؤ نہیں آتا. ٹھیک ہے، السلام علیکم میں واؤ نہیں آتا. اس کے بعد ہے اس کا اردو کمزور ہے. اس کا، یہ مذکر کی سینس دے رہا ہے، اس کو ہم نے مونس میں لانا ہے. اس کی اردو کمزور ہے. آپ نے کہاں جانا ہے. آپ نے نہیں آئے گا، آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کو، نے کو کٹ کر کے ہم لکھیں گے کو. آپ کو کہاں جانا ہے. وہ میرا نانا ہے. ٹھیک ہے، پہلا میرا کو آپ میرے میں چینج کریں گے اور ہے آئے گا. یہ اب ہے ایک ہی. ٹھیک ہے، نانا، وہ میرا نانا ہے. نانا جان ایک ہی ہیں، مگر آپ نے یہاں پہ احتراماً جو ہے وہ ہے کی جگہ ہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی کریکٹ کریں گے. اس کے بعد ہے تصویر میں دور اور نزدیک کی چیزیں ڈھونڈیں اور دو جملے بنا کر یہ اور وہ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ ہیں، یہ اور وہ. یہ ہوتا ہے نزدیک کی چیز کے لیے اور وہ ہوتا ہے دور کی چیز کے لیے. آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اسی میں سے جو ہے نا آپ نے جملے بنانے ہیں یہ اور وہ کو استعمال کرتے ہوئے. اب دیکھیں، یہ چڑیا، یہ بچہ چڑیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچہ جو ہے یہ چڑیا دیکھ رہا ہے، چڑیاں. اس کے بعد ہے وہ چڑیاں دانا چگ رہی ہیں. وہ دور والا اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے اور وہ چڑیاں. اب آپ نے اس کو یہ اور وہ کا استعمال کرتے ہوئے مزید اس میں سے دیکھنا ہے اور کون سے بن سکتا ہے جملہ. جیسے اب یہ پھول ہے تو یہ بچہ پھول دیکھ رہا ہے. یہ بچہ پھول دیکھ رہا ہے. وہ پرندے اڑ رہے ہیں. وہ پرندے اڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہے یہ ہری ہری گھاس ہے. یہ نزدیک کی چیز کے لیے یہ ہری ہری گھاس ہے. وہ سرسبز درخت ہے. وہ سرسبز درخت ہے. وہ دور کی چیز کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ پیج ہے جی، اس پر دیا گیا ہے پیج نمبر 17 پر کہ کہانی ٹرک کس نے نکالا اپنے الفاظ میں لکھیں. آپ نے اس کہانی کو بہت غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں اس کو شارٹ کر کے یہاں پر لکھنا ہے، اپنے الفاظ میں بنا کے اس کو لکھنا ہے. جیسے اب یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی. پل کے نیچے سے روزانہ گاڑیاں، بسیں وغیرہ گزرتی تھیں. اس پل کے ایک طرف گاؤں کی آبادی اور ایک طرف اسکول، ہسپتال اور بازار تھا. ایک دن صبح کے وقت پل کے نیچے سامان سے لدا ہوا ٹرک پھنس گیا، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سی گاڑیاں راستہ نہ ملنے کی وجہ سے جمع ہو گئیں. آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا. ریلوے افسران، ماہر انجینئر اور ٹریفک پولیس کے اہلکار سب نے مختلف تجاویز دیں، مگر کسی تجویز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ٹریفک میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی. اب بس کے اندر ایک بچہ تھا، ذہین تھا وہ بہت، اور اس نے کیا کیا، وہ بس سے اترا اور اس نے آ کے افسران کے پاس کہا کہ جو ہے نا وہ اگر آپ میرے بچے نے اپنا بتایا نا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ وہ طریقہ استعمال کریں تو میں بھی جو ہے نا آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. اس نے بچے نے کیا طریقہ بتایا، اس نے بتایا کہ آپ ایسا کریں، جو ٹرک کے تمام ٹائر ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹرک کے جو تمام پہیے ہیں ان کی ہوا نکال دیں یا کم کر دیں.
تو وہ جو ٹرک ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا اور وہ آسانی سے جو اس کا سامان کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے وہ آسانی سے پل کے نیچے سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی تجویز دی، سب کو پسند آئی، انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ بہت جلد جو ہے ٹرک جو ہے وہ پل کے نیچے سے آسانی سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اور سب بچوں نے جو ہے نا وہ بچے سب افسران نے اور لوگوں نے اس بچے کی ذہانت پر اسے داد دی اور اسے شاباش دی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں بنا کے شارٹ کر کے یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے آج کا آپ کا کہ آپ نے پیج نمبر 15، 16 اور 17 جو ہے اس کو بک پہ سولو کرنا ہے سب کو۔ اور اس کے ساتھ پیج نمبر 27 کھولیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الفاظ معنی دیے گئے ہیں، ان کو ہم یہ سبق نمبر 5 کھیل ہمارے اس کے الفاظ معنی ہیں، ان کو آج ہم یہاں سے یاد کریں گے۔ فراہم کرنا، مہیا کرنا، ٹھیک ہے، کوئی چیز حاصل ہونا، دینا، مہیا کرنا۔ آویزاں لٹکا ہوا، آویزاں لٹکا ہوا۔ فروغ بڑھانا، فروغ بڑھانا، پھیلاؤ کسی چیز کا۔ منسلک شامل کیا ہوا یا جڑا ہوا، منسلک شامل کیا ہوا۔ تقلید پیروی، تقلید پیروی، بھیڑ ہجوم، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں سے ہی آپ بس یاد کریں گے اور جو پچھلی ایکسرسائز ہے اس کو آپ بک پہ سولو کریں گے اور یہاں سے اس الفاظ معنی کو اچھے سے یاد کریں گے اور پھر آپ اس کو اپنی ماما کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اپنے ٹیوشن ٹیچرس کو اچھے سے ان کو یاد کر کے لکھنا ہے اور رائٹنگ پہ فوکس کریں۔ اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو کام خود نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ کائنڈلی بچوں اپنا کام خود کر کے تو پھر آپ مجھے سینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔